اس کے بارے میں بھی ہیپی عید سعود مبارک. یہ بھی میسیجز بھیجا کریں, یہ بھی میسیجز بھیجا کریں کہ ہیپی پینتیکوسٹ ڈے. یہ وہ ڈے ہے جس دن چرچ کی فاؤنڈیشن رکھی گئی. یہ جو لکھا ہے کہ عید پینتیکوسٹ کا جب دن آیا, یہ مسیحیوں کی پینتیکوسٹ کا ذکر نہیں ہے. یہ پینتیکوسٹ یہودیوں کی عید تھی اس وقت. اور یہ پینتیکوسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس دن, اس کا مطلب ہے 50th ڈے, 50واں دن. جب وہ مصر سے نکلے عید فصح کھانے کے بعد, تو کوہ سینا پر جب ان کو خدا نے شریعت دی تو 50th ڈے تھا, 50th ڈے تھا اس دن. تو وہ اس بات کی خوشی میں سیلیبریٹ کرتے کہ اس دن انہوں کو شریعت کی کتاب دی گئی. پھر یہ پینتیکوسٹ جو ہے, اس لیے یہودی آج بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی فصلوں کا پہلا حصہ, جب فصل پکتی تھی تو وہ پولے باندھتے تھے اور لا کر پادری کو دیتے, کاہن کو دیتے, اور کاہن جو تھا وہ اس پولے کو ہلاتا اور خدا ان کی شکر گزاری کرتے. اور یہ پینتیکوسٹ اس لیے سیلیبریٹ کرتے. یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کی بات کر رہا ہوں, لیکن نیو ٹیسٹامنٹ میں شریعت دینے والا پیدا ہو گیا جس نے ان کو شریعت دی. اور یہ پولے آج ہم خود اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ہلا سکتے ہیں. اس کی ورشپ کے لیے, اس کی ستائش کس لیے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی ورشپ ایسے نہیں جیسے ہم کرتے ہیں بعض دفعہ. جب ہم روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں, جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں اپنی آنکھیں بند کریں, اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں. آپ نہ دیکھیں کہ میرے پاس کون بیٹھا ہوا ہے, آپ کی لائن خداوند کے ساتھ مل جاتی ہے. یہ ہے روح اور جان سے کی ورشپ کرنا. اور پھر آپ فیل کریں گے کہ میری باڈی میں ٹکلنگ ہو رہی ہے, میری باڈی چینج ہو رہی ہے, میری باڈی میں کچھ فیلنگ آ رہی ہے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ واقعی ایک زندہ خدا کی ورشپ کرتے ہیں. خدا کی ورشپ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. آج ہمیں پولے ہلانے کی ضرورت نہیں ہے خدا کی ضرورت میں. آج ہمیں اپنے دلوں کو خداوند کی حضوری میں لے کر آنے ہے, اپنے ہاتھوں کو اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کی ورشپ کریں, اس کی پریز کریں. اور جب خداوند یسوع مسیح کے سر پر اٹھا لیے گئے تو انہوں نے ایک نصیحت اپنے شاگردوں کو اکٹھے کر کے دی. انہوں نے کہا کہ آپ یروشلم میں ہی ٹھہرے رہو جب تک آپ کو روح القدس کا لباس نہیں مل جاتا. جب تک آپ روح القدس سے بھر نہیں جاتے, اس وقت آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت آپ پریچ کرنے نہ جائیں, روح القدس کا ویٹ کریں. اور خداوند نے یہ نہیں کہا تھا کہ 10 دن کے بعد روح القدس آئے, اور ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ 10 دن کے بعد روح القدس آئے گا. اور وہ لگے ہوئے ہیں. خداوند کہہ کر چلے گئے کہ جاؤ ویٹ کرو اور ورشپ. اور وہ جا کر بالا خانے میں چلے گئے. 120 لوگوں کی جماعت, اس میں خداوند یسوع کی ماں بھی تھی, اس کے بھائی بھی تھے, اور خداوند کی ورشپ میں لگے ہوئے ہیں. اور جب 10واں دن آیا, 50واں دن آیا, تو کچھ ہو گیا. روح القدس نازل ہوا. روح القدس خدا کی اسپرٹ ہے. روح القدس یہ نہیں ہے کہ وہ خدا سے کم ہے. God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. تینوں. یہ نہیں ہے کہ روح القدس جو کم ہے, ہولی اسپرٹ God the Son جو ہے وہ خدا سے تھوڑا کم ہے. ایک ہی پاور ہے, ایک ہی چیز ہے, یہ خدا ہے. Holy Spirit is completely human being like a Jesus. Holy Spirit جو تھا, آج جو ہمارے ساتھ بات کرتا ہے, جو ہماری باڈیوں میں ہے, یہ خداوند یسوع مسیح کا دوسرا
کیا کہہ سکتے ہیں ہم بچے؟ فزیکلی طور پر تو وہ اس وقت خدا کی دہلی طرف بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کی اسپرٹ آج ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے۔ کبھی آپ کسی جگہ پر جائیں تو یہ فون جو ہے، آپ ہاسپٹل میں، اس پچھلے دن میں ہاسپٹل گیا تو وہاں پہ مجھے میرے پاس وائی فائی نہیں تھا، وائی فائی کنیکٹ ہو جاتا جہاں بھی آپ جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے پاس ورڈ لگانا ضروری ہوتی ہے تاکہ وہ ایکٹیو ہو جائے، تاکہ ہم کال کر سکیں۔ لیکن وہ فون اس وقت تک ایکٹیو نہیں ہوتا، آپ کال نہیں کر سکتے جب تک اس کا پاس ورڈ نہیں لگاتے۔ تو وہاں پہ بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ ہولی اسپرٹ جب ہماری باڈیوں کے اندر نہیں ہے، بے شک آپ چرچز میں آتے ہیں، ہولی اسپرٹ کی موومنٹ ہے یہاں بھی، ٹھیک ہے، ہولی اسپرٹ کے بغیر کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں پاس ورڈ لگانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہمارا جو کنیکٹ ہو اس کے ساتھ ہو جائے۔ لیکن اس کا بھی ایک پاس ورڈ ہے جو میں آپ کو دیتا ہوں، وہ پاس ورڈ لگائیں اپنی باڈیوں میں، اپنے ذہنوں میں، اپنے خیالوں میں، اپنے اس باڈی میں، یہ جو ٹیمپل ہے اس میں، تاکہ آپ کا کنیکشن اس کے ساتھ ہو جائے، آپ کا جو باڈی ہے، آپ کا جو فون ہے وہ ایکٹیو ہو جائے۔ اور وہ پاس ورڈ ہے PRAYER، پریئر۔ جب ہم پریئر کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں خدا ان کی حضور میں، ٹھہرتے ہیں اس کی حضوری میں، تو روح القدس نازل ہوتا ہے۔ خدا نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے کہا کہ میں آخری دنوں میں جب وہ غیر زبانیں بول رہے تھے، جب وہ نبوتیں کر رہے تھے، تو وہاں پہ 1,80,000 یہودی اس وقت یروشلم میں موجود تھے، 16 ممالک کے لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے، یہ تو گلیلی ہے، اور یہ زبان جو بول رہے ہیں یہ میں بھی سمجھ رہا ہوں، میرے ساتھ کا دوست ہے وہ جرمنی سے آیا ہوا ہے، وہ جرمنی سمجھ رہا ہے، ایک امریکن ہے وہ اپنی امریکن سمجھ رہا ہے، یہ کیا ہوا چاہتا ہے۔ پطرس جو بزدل تھا، جس نے انکار کیا، جو چھپے ہوئے تھے، وہ باہر آ گئے۔ بریونیس، دلیری آ گئی۔ ہولی اسپرٹ جب آتا ہے تو بریونیس آتی ہے، دلیری آ جاتی ہے، وہ روڈ پر آ گئے۔ انہوں نے کہا، پطرس نے کہا سنو میری بات، یہ جو آپ سن رہے ہیں تازہ مے کے نشے میں نہیں ہے، ابھی تو پہر دن ہی چڑھا ہے، ابھی تو دن چڑھا ہے۔ صبح صبح کون وائن پیتا ہے؟ وائن تو تب پیتے ہیں جب سارا دن کام شام کر کے آتے ہیں، پھر معیشت کا بہت شکر لگاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ صبح صبح کون وائن پیتا ہے، یہ ایک لوجیکل آنسر تھا۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا چاہتا ہے، اس کی فاؤنڈیشن یہ ہے کہ موسیٰ نے کہا کہ میری خواہش ہے خداوند کہ پوری دنیا کے لوگ سب نبی ہوتے اور تو اپنی روح القدس ان پر انڈیل بنا۔ اور اس کے بعد یوئیل نبی نے بھی خداوند نے اس کی معرفت کہلا دیا۔ اس نے کہا، خداوند نے کہا کہ آخری دنوں میں میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں پر روح القدس نازل کروں گا اور وہ نبوتیں کریں گی۔ میرے جوان بیٹے اور بیٹیاں رویا دیکھیں گی اور بڑے خواب دیکھیں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج چرچز میں کیوں انقلاب نہیں آ رہے؟ چرچز کیوں خالی ہیں؟ چرچز کیوں بک رہے ہیں؟ کیا آج کے نوجوان رویا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آج کے بڑے خواب دیکھ رہے ہیں؟ ان کے ہاتھ سے تو ٹک ٹاک نہیں ختم ہوتی، خدا کا ٹائم ہی نہیں، اور دنیا میں بہت سے ایسے کام ہیں جن کے پیچھے لگی ہوئی ہے دنیا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، پہلے میں 2010 میں تھا وہاں پہ فورسٹ گیٹ میں، وہاں پہ
वहाँ पे एक मुनहाजुल कुरान है, वहाँ पे उन्होंने मुझे कई दफ़ा इनवाइट किया, वहाँ मैं गया, वहाँ पे चर्च ले गए, उन्होंने मदरसे बनाए हुए हैं और दुख लगता है कि ये चर्च तो खुदा का घर है, इतनी मेहनत से और दुआओं के साथ मिलकर ये चर्चेस बने हैं और आज गैर कौमें वहाँ पे वो मदरसे खोल के बैठे हुए हैं। आज हमारे नौजवान हमारी कलीसिया में रूहुल कुद्दस का काम नहीं हो रहा। जहां पर जब रूहुल कुद्दस होता है तो आपके कलाम में लिखा है कि जब पतरस उनके साथ बोल रहा था तो उनके दिल जख्मी हो रहे थे, उनके दिल टूट रहे थे, उनके दिलों पर चोटें लग रही थी। फिर उन्होंने कहा कि अब हमें बता कि हम क्या करें, अब हम क्या करें। उन्होंने कहा कि तौबा करो और खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर अपने गुनाहों के लिए बपतिस्मा लो और रूहुल कुद्दस